أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم اللهم فقهنا في الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا۔ نماز کی فضیلت اور اہمیت۔ اولاد کو نماز سکھانے کا حکم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مروا اولادکم بالصلاة وهم ابناء 7 سنین واضربوهم علیها وهم ابناء 10 سنین وفرقوا بینهم فی المضاجع۔ اپنے بچوں کو نماز پڑھنے کا حکم دو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں، اور جب وہ 10 برس کے ہوں تو انہیں ترک نماز پر مارو اور ان کے بستر جدا کر دو۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 494 حکم صحیح۔ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والدین کو حکم فرما رہے ہیں کہ وہ اپنی اولاد کو 7 برس ہی کی عمر میں نماز کی تعلیم دے کر نماز کا عادی بنانے کی کوشش کریں، اور اگر وہ 10 برس کے ہو کر نماز نہ پڑھیں تو والدین تادیبی کارروائی کریں، انہیں سزا دے کر نماز کا پابند بنائیں، اور 10 برس کی عمر کا زمانہ چونکہ بلوغت کے قریب ہے اس لیے انہیں اکٹھا نہ سونے دیں۔ ترک نماز کفر کا اعلان۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان اور شرک و کفر کے درمیان فرق نماز کا چھوڑ دینا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 82۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام اور کفر کے درمیان نماز دیوار کی طرح حائل ہے۔ دوسرے لفظوں میں ترک نماز مسلمان کو کفر تک پہنچانے والا فعل ہے۔ سیدنا بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے اور ان منافقوں کے درمیان عہد نماز ہے، جس نے نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2621 حکم صحیح۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ منافقوں کو جو امن حاصل ہے کہ وہ قتل نہیں کیے جاتے اور ان کے ساتھ مسلمانوں جیسا سلوک رواں رکھا جاتا ہے اور انہیں مسلمان سمجھا جاتا ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ نماز پڑھتے ہیں۔ ان کا نماز پڑھنا ان کے اور مسلمانوں کے درمیان ایک عہد ہے جس کے سبب منافقوں کی جان اور ان کا مال مسلمانوں کی تلوار اور یا لغات سے محفوظ ہے، اور جس نے نماز ترک کی تو اس نے اپنے کفر کا اعلان و اظہار کر دیا۔ مسلمان بھائیوں اور بہنوں غور کرو کس قدر خوف کا مقام ہے کہ ترک نماز کفر کا اعلان ہے۔ عبداللہ بن شقیق رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعمال سے ترک نماز کے سوا کسی چیز کو کفر نہیں سمجھتے تھے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2622 حکم صحیح۔ سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص نماز چھوڑ دے تو اس سے یقیناً اللہ کی حفاظت کا ذمہ ختم ہو گیا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 4034 حکم حسن۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کی نماز اثر فوت ہو جائے تو گویا اس کا اہل گھر بار اور مال سب کچھ لوٹ لیا گیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 552۔ سیدنا بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے نماز اثر چھوڑ دی اس کے اعمال باطل ہو گئے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 553۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاة الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تخش الكبائر۔ 5 نمازیں ان گناہوں کو جو ان نمازوں کے درمیان ہوئے مٹا دیتی ہیں، اور اسی طرح ایک جمعہ دوسرے جمعے تک کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے جبکہ کبیرہ گناہ سے اجتناب کیا گیا ہو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 233۔ مثلاً فجر کی نماز کے بعد جب نماز ظہر پڑھیں گے تو دونوں نمازوں کے درمیان وقفے میں جو گناہ لغزشیں اور خطائیں ہو چکی ہوں گی اللہ تعالیٰ انہیں بخش دے گا۔ اسی طرح رات اور دن کے تمام صغیرہ گناہ نماز پنجگانہ سے معاف ہو جاتے ہیں۔ گویا 5 نمازوں پر ہمیشگی مسلمان کے نامہ اعمال کو ہر وقت صاف اور سفید رکھتی ہے۔
حتیٰ کہ انسان نماز کی برکت سے آہستہ آہستہ چھوٹے گناہوں سے باز رہتے ہوئے بڑے گناہوں کے تصور ہی سے کانپ اٹھتا ہے۔ اگر عقیدہ، طریقہ نماز اور نیت درست ہو تو نماز پر ہمیشگی بندے کو گناہوں سے روک دیتی ہے۔ اگر کوئی شخص نماز پڑھنے کے باوجود کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرتا ہو تو یقیناً مذکورہ 3 اوصاف میں سے کسی ایک میں بھی ابھی تک خلل موجود ہے جس کی اصلاح ضروری ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، بھلا مجھے بتاؤ، اگر تم میں سے کسی کے دروازے کے باہر نہر ہو اور وہ اس میں روزانہ 5 بار نہائے، کیا پھر بھی اس کے جسم پر میل باقی رہے گا؟ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہی مثال 5 نمازوں کی ہے، اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 528، صحیح مسلم حدیث نمبر 667۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی، میں نے گناہ کیا اور بطور سزا حد کو پہنچا ہوں، لہذا مجھ پر حد قائم کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے حد کا حال دریافت نہ کیا، یہ نہ پوچھا کہ کون سا گناہ کیا ہے۔ اتنے میں نماز کا وقت آ گیا۔ اس شخص نے آپ کے ساتھ نماز پڑھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھ لی تو وہ شخص پھر کھڑا ہو کر کہنے لگا، اللہ کے رسول، تحقیق میں حد کو پہنچا ہوں، لہٰذا مجھ پر اللہ کا حکم نافذ کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تو نے ہمارے ساتھ نماز نہیں پڑھی؟ اس نے کہا، پڑھی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے تیرا گناہ بخش دیا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2764۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور بخشش کتنی وسیع ہے کہ نماز پڑھنے کے سبب اللہ تعالیٰ نے اس کا گناہ، جسے وہ اپنی سمجھ کے مطابق حد کو پہنچا کہہ رہا تھا، معاف کر دیا۔ معلوم ہوا کہ نماز گناہوں کو مٹانے والی ہے۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے گناہ اس کے سر اور کندھوں پر آ جاتے ہیں، پھر جب وہ رکوع یا سجدہ کرتا ہے تو یہ گناہ ساقط یعنی معاف ہو جاتے ہیں۔ السنن الکبریٰ للبیہقی حدیث نمبر 10/3۔ سیدنا عبدہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں فرض کی ہیں، جس نے اس کے لیے اچھا وضو کیا، انہیں وقت پر ادا کیا، انہیں خشوع کے ساتھ پڑھا اور ان کا رکوع پورا کیا، تو اس نماز کے لیے اس کا عہد ہے کہ وہ اسے بخش دے گا، اور جس نے ایسا نہ کیا اس کے لیے اللہ کا عہد نہیں ہے، چاہے اسے بخش دے اور چاہے تو اسے عذاب دے۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 425، حکم صحیح۔ سیدنا عمارہ بن روبیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص آفتاب کے طلوع و غروب سے پہلے فجر اور عصر کی نماز پڑھے گا وہ شخص ہرگز آگ میں داخل نہیں ہوگا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 634، حکم حسن۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے نماز عشاء باجماعت ادا کی تو اس کے لیے اتنا ثواب ہے کہ گویا اس نے آدھی رات تک قیام کیا، اور جس نے صبح کی نماز باجماعت پڑھی تو اتنا ثواب پایا جسے اس کے تمام رات نماز پڑھی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 656، حکم حسن۔ سیدنا جندب کثری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے صبح کی نماز پڑھی وہ اللہ کی ذمہ داری عہد و امان میں ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 657، حکم صحیح۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے پاس فرشتے دن اور رات کو باری باری آتے ہیں، یہ آنے اور جانے والے فرشتے نماز فجر اور نماز عصر میں جمع ہوتے ہیں۔ جو فرشتے رات کو تمہارے پاس رہے وہ آسمان پر جاتے ہیں تو ان کا رب ان سے پوچھتا ہے، حالانکہ وہ اپنے بندوں کا حال خوب جانتا ہے، تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا؟ وہ کہتے ہیں، ہم نے انہیں اس حال میں چھوڑا کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے، اور ان کے پاس اس حال میں گئے کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 555، صحیح مسلم حدیث نمبر 632۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منافقوں پر فجر اور عشاء سے زیادہ بھاری کوئی نماز نہیں، اگر انہیں ان نمازوں کا ثواب معلوم ہو جائے تو وہ ان میں ضرور پہنچے جائیں۔
انہیں سرینوں کے بل گھسٹ کر ہی آنا پڑے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 657، صحیح مسلم 651۔ سرینوں کے بل گھسٹ کر آنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر پاؤں سے چلنے کی طاقت نہ ہو تو ان نمازوں کے ثواب اور اجر کی کشش انہیں چوتروں کے بل گھسٹ کر مسجد پہنچنے پر مجبور کر دے، یعنی ہر حال میں پہنچے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز عصر اس قدر پیاری تھی کہ جنگ خندق کے دن کفار کے حملے اور تیر اندازی کے سبب یہ نماز فوت ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید رنج پہنچا۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارکہ سے یہ الفاظ نکلے: ہمیں کافروں نے درمیانی نماز یعنی نماز عصر سے باز رکھا حتیٰ کہ سورج بھی غروب ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ان کے گھروں اور قبروں کو آگ سے بھر دے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2931، صحیح مسلم حدیث نمبر 627۔ نمازی اور شہید۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک قبیلے کے 2 شخص ایک ساتھ مسلمان ہوئے۔ ان میں سے ایک جہاد فی سبیل اللہ میں شہید ہو گئے اور دوسرے صاحب 1 سال کے بعد فوت ہوئے۔ سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب میں دیکھا کہ وہ صاحب جن کا 1 سال بعد انتقال ہوا اس شہید سے پہلے جنت میں داخل ہو گئے۔ سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مجھے بڑا تعجب ہوا کہ شہید کا رتبہ تو بہت بلند ہے، اس لیے جنت میں اسے پہلے داخل ہونا چاہیے تھا۔ میں نے صبح کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود ہی اس تقدیم و تاخیر کی وجہ پوچھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس شخص کا بعد میں انتقال ہوا کیا تم اس کی نیکیاں نہیں دیکھتے؟ کس قدر زیادہ ہوگی؟ کیا اس نے ایک رمضان کے روزے نہیں رکھے اور سال بھر کی فرض نمازوں کی 6000 کے اتنی رکھتے زیادہ نہیں پڑھی؟ مسند احمد حدیث نمبر 333/2، حکم حسن۔ فائدہ: یہ دونوں صحابی مہاجرین میں سے تھے اور دونوں نے اکٹھے ہجرت کی تھی۔ جہاد وغیرہ تمام اعمال صالحہ میں بھی یہ دونوں یکساں شریک تھے۔ ان میں سے ایک میدان جہاد میں شہید ہو گیا اور دوسرا جہاد کی تیاری میں مصروف اور مرابط رہا اور ساتھ ساتھ اعمال صالحہ بھی کرتا رہا، کیونکہ حدیث میں آیا ہے کہ مرابط کا اجر و عمل جاری رہتا ہے، لہٰذا یہ اپنے اس بھائی سے بڑھ گیا جو پہلے شہید ہو گیا تھا۔ مشکل الاثار للطحاوی 301/3۔ معلوم ہوا کہ منکرین جہاد کا اس حدیث سے استدلال غلط ہے۔ سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ کو کون سا عمل زیادہ محبوب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقت پر نماز پڑھنا۔ میں نے کہا پھر کون سا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنا۔ میں نے کہا پھر کون سا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 527، صحیح مسلم حدیث نمبر 85۔ اور فرمایا آدمی اور شرک کے درمیان نماز ہی حائل ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 82۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ بعض دوزخیوں پر رحمت کرنے کا ارادہ فرمائے گا تو فرشتوں کو حکم دے گا کہ وہ دوزخ سے ایسے لوگوں کو باہر نکال لائیں جو اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ فرشتے انہیں نشان سجدہ سے پہچان کر دوزخ سے نکال دیں گے، کیونکہ سجدے کی جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے دوزخ کی آگ حرام کر دی ہے، وہاں آگ کا کچھ اثر نہ ہوگا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 806، صحیح مسلم حدیث نمبر 182۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے افضل عمل اول وقت پر نماز پڑھنا ہے۔ ابن خزیمہ حدیث نمبر 327، حکم صحیح۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی آدمی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو رحمت الہی اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 945، جامع ترمذی حدیث نمبر 379، حکم حسن۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے خواب میں اپنے بابرکت اور بلند قدر پروردگار کو بہترین صورت میں دیکھا۔ اس نے کہا اے محمد۔ میں نے کہا اے میرے رب میں حاضر ہوں۔ اللہ نے فرمایا مقرب فرشتے کس بات پر بحث کر رہے ہیں؟ میں نے کہا اے میرے پروردگار میں نہیں جانتا۔ اللہ نے 3 بار پوچھا، میں نے ہر بار یہی جواب دیا۔ پھر میں نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا کہ اس نے اپنا مبارک ہاتھ میرے کندھوں کے درمیان رکھا، یہاں تک کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی انگلیاں، اللہ کا ہاتھ اور انگلیاں اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، ان کی کیفیت ہم نہیں جانتے۔ ہم انہیں مخلوق کے ہاتھوں اور انگلیوں سے تشبیہ نہیں دیتے بلکہ دیگر غیبی امور کی طرح اللہ تعالیٰ کی ان صفات پر بھی ایمان بالغیب رکھتے ہیں۔ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ عَلَى ذَلِكَ کی ٹھنڈک اپنی چھاتی کے درمیان محسوس کی، پھر میرے لیے ہر چیز ظاہر ہو گئی اور میں نے سب کو پہچان لیا۔
خواب دیکھتے وقت زمین و آسمان کی ہر وہ چیز میں نے دیکھی اور پہچان لی جو اللہ تعالیٰ نے مجھے دکھانا چاہی۔ سوال و جواب سے بھی یہی مفہوم اخذ ہو رہا ہے۔ نیز ایک روایت میں صرف مشرق و مغرب کا ذکر ہے، جنوب و شمال کا نہیں، لہٰذا اس حدیث کے ہرگز یہ معنی نہیں کہ آدم علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر لوگوں کے جنت اور دوزخ میں داخل ہونے تک کائنات کے ہر زمان و مکان کی ہر چیز اور ہر راز مجھے معلوم ہو گیا۔ اگر ایسا ہوتا تو اس خواب کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نہیں آنی چاہیے تھی، کیونکہ جو چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہی معلوم کرا دی گئی اس کی وحی بھیجنا بے فائدہ ہے، مگر ایسا نہیں ہوا اور وحی آتی رہی، بلکہ بسا اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم وحی کا انتظار فرمایا کرتے تھے۔ پھر فرمایا، اے محمد، میں نے کہا میرے رب میں حاضر ہوں۔ اللہ نے فرمایا، مقرب فرشتے کس بات پر بحث کر رہے تھے؟ میں نے کہا، کفارات، گناہوں کا کفارہ بننے والی نیکیوں کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہ کیا ہیں؟ میں نے کہا، نماز باجماعت کے لیے پیدل چل کر جانا، نماز کے بعد مسجدوں میں بیٹھنا اور مشقت، سردی یا بیماری وغیرہ کے وقت پورا وضو کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور کس چیز پر بحث کر رہے تھے؟ میں نے کہا، درجات کی بلندی کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا، وہ کن چیزوں میں ہے؟ میں نے کہا، لوگوں کو کھانا کھلانے، نرم بات کرنے اور رات کو نماز پڑھنے میں جبکہ لوگ سو رہے ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اب جو چاہو دعا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر میں نے یہ دعا کی، اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین وأن تغفر لي وترحمني وإذا أردت فتنة في قوم فتوفني غير مفتون وأسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقرب إلى حبك۔ اے اللہ، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں نیکیوں کے کرنے کا، برائیوں کے چھوڑنے کا، مسکینوں سے محبت اور پیار کرنے کا، اور یہ کہ تو مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما۔ اگر تیرا کسی قوم کو آزمائش میں ڈالنے کا ارادہ ہو تو مجھے آزمائش سے بچا کر موت دے دینا، اور میں تجھ سے تیری محبت اور ہر شخص کی محبت مانگتا ہوں جو تجھ سے محبت کرتا ہے، اور میں تجھ سے وہ عمل کرنے کی توفیق مانگتا ہوں جو مجھے تیری محبت کے قریب کر دے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا یہ خواب حق ہے، تم اسے یاد رکھو اور دوسرے لوگوں کو بھی یہ خواب سناؤ۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 3235، حکم حسن۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے صبح کی نماز پڑھی وہ اللہ کی حفاظت اور ذمہ داری میں ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تم سے اپنی حفاظت کے بارے میں کسی چیز کا مطالبہ نہ کرے، اس لیے جس سے وہ یہ مطالبہ کرے گا یقیناً اسے اپنی گرفت میں لے کر منہ کے بل جہنم میں پھینک دے گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 657۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امنی جبریل علیہ السلام عندک البیت مرتین۔ جبریل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کے پاس میری 2 دفعہ امامت کرائی۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 393، حکم صحیح۔ امامت جبرائیل کی اس حدیث سے معلوم ہوا کہ نماز کا درجہ اتنا بلند، اس کی اہمیت اللہ تعالیٰ کے نزدیک اتنی اعلیٰ و عرفہ، اور اسے مخصوصیت مقررہ قاعدوں، متعینہ ضابطوں اور نہایت خشوع و خضوع سے ادا کرنا اس قدر ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تعلیم امت کے لیے جبرائیل علیہ السلام کو ہادی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا۔ جبرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کی کیفیت، حیت، اس کے اوقات اور اس کے قاعدے سکھائے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام کے بتائے اور سکھائے ہوئے وقتوں، طریقوں، قاعدوں اور ضابطوں کے مطابق نماز پڑھتے رہے اور امت کو بھی حکم دیا، اس طرح نماز پڑھو جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے دیکھا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 631۔